دیکھ دیکھ کے گفتگو کر رہے تھے، یہاں تک کہ آپ کا چہرہ بالکل لال ہو رہا تھا۔ یہ تو انہوں نے پہلے ہی بتا دیا تھا نا کہ میں اس حصے کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ اس کے علاوہ اس انٹرویو میں کچھ اور باتیں ہیں جو کہ جو میڈیا کے لوگ جو اس بات کو سمجھتے ہیں، اس کا مطلب اس اینکر صاحب کے پاس اپنے سوالات نہیں تھے، وہ اس کی بیل سنی جا سکتی ہے انٹرویو کے دوران ہی، اس کے بعد پھر وہ سوالات کی جانب ایک اور کس طرح چھوڑی وہ بھی ہمارے سامنے۔ پہلے پریس کانفرنس ہوتی تھی، اب انٹرویو لیا جاتا ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں نمرہ سہیل، آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز۔ عبدالستار ہمارے ساتھ ہیں۔ صداقت علی عباسی کا انٹرویو نشر کر دیا گیا ہے۔ دوران انٹرویو اینکر کا مشکوک رویہ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ 3 رہنماؤں کے 3 مختلف تضادات ہیں، 3 بیانات، 3 تضادات، یہ بھی ہم نے دیکھا، اور الگ الگ سین ڈراپ ہو چکا ہے، اس پر بات کرتے ہیں۔ سین ہو چکا ہے، لیکن پہلے کامنٹ شامل کر لیں۔ تو عزیز الرحمان صاحب لکھتے ہیں کہ بشرا بی بی کے بارے میں جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، یہ سب لوگ بے حس ہیں۔ دیکھیں، بشرا بی بی کے حوالے سے جو باتیں کی جا رہی ہیں کہ وہ عمران خان صاحب کو دھوکہ دے دیں گی اور بے وفائی کر دیں گی، کیونکہ اس سے تھمبنیل میں کلکنگ آتی ہے، کلک بیٹ آتا ہے، اور تھمبنیل چل پڑتا ہے، ویوز آتے ہیں، کلکس آتے ہیں، ڈالرز آتے ہیں۔ جاوید چودھری صاحب یہ پہلے بتا چکے ہیں، اور اس کہانی کا آغاز بھی جاوید چودھری صاحب نے کیا کہ اس بار وہ لوگ بیان دیں گے کہ عمران خان صاحب ہل جائیں گے، ہلا کر رکھ دیں گے وہ بیانات خان صاحب کو۔ چودھری صاحب کہہ چکے ہیں، اب کیا کہا جائے۔ صحیح۔ اور یہ صارف ہیں امفا، لکھا ہے کہ پروٹوکول کلچر نے ہمارے پورے غریب ملک کی جو عوام ہے اس کا برا حال کر دیا۔ دیکھیں، ملک کا برا حال، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اس بات سے اتفاق ہی اتفاق ہے، کیونکہ پروٹوکول کلچر کی وجہ سے میں آپ جس انداز سے خوار ہوتے رہتے ہیں سڑکوں پر، اور عام عوام، اس کے علاوہ جو ایمبولنسز میں مریض ہوتے ہیں، کس انداز سے وہ تڑپ رہے ہوتے ہیں، بلک رہے ہوتے ہیں اور سسک رہے ہوتے ہیں، صرف پروٹوکول کی وجہ سے، کیونکہ گاڑیاں روک دی جاتی ہیں، باقی گاڑیوں کو جانے نہیں دیا جاتا۔ پہلے یہ ہمارے بڑے بھائی صاحب آئیں گے، اس کے بعد پھر آپ کو جانے دیں گے۔ یہ تمام تر صورتحال ہے۔ ایک گاڑی ان کی ہوتی ہے اور سینکڑوں گاڑیاں، جن میں کوئی ہزاروں روپے کا جو پیٹرول ہوتا ہے، وہ پاکستانی عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے اڑا دیا جاتا ہے۔ بالکل۔ اچھا، محمد عظیم صاحب لکھتے ہیں کہ اگر عمران خان کو توشہ خانہ اور سائفر مقدمات میں تھوڑا سا ریلیف ملے گا تو نواز شریف صاحب واپس آئیں گے۔ جی، نواز شریف صاحب واپس تو ویسے ہی آ رہے ہیں، اور اس کے بعد آپ سب نے دیکھا ہوگا کہ کس انداز سے جو فضا ہے انتخابات کی طرف بڑھ رہی ہے، کیونکہ نواز شریف آئیں گے تو انتخابات ہوں گے، یہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنما پہلے ہی بتا چکے ہیں۔ بہرحال انٹرویو کے حوالے سے آتے ہیں کہ صداقت علی عباسی صاحب کا انٹرویو نشر کر دیا گیا، جو نشر نہیں کیا جا رہا۔ پہلے یہ کہا گیا کہ صاحب ڈان نیوز نے رجسٹر کیا، 2 الگ الگ، ایک اسلام آباد میں یہ انٹرویو ریکارڈ ہوا جس کی فیڈ کراچی جا رہی تھی، اور کراچی میں اس چینل کے اصل جو مالکان ہیں انہوں نے دیکھا، اور یہ کہا گیا کہ اب یہ انٹرویو نشر نہیں ہوگا، ہم کسی بھی ایسی کیمپین کا حصہ نہیں بنیں گے۔ اور اس کے بعد پھر یہ بھی سامنے آیا نا کہ رہنما نے، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما نے شرٹ الٹی پہن رکھی تھی۔ ہم نے دیکھا کہ شرٹ الٹی تو نہیں پہن رکھی تھی اور ٹھیک ٹھاک، لیکن ان کے چہرے سے یہ عیاں تھا، یہ ظاہر تھا کہ وہ جس حال میں، جس پریشر میں، جس دباؤ میں، صداقت علی عباسی کی وہ ٹون ہی نہیں ہے جس انداز میں وہ بات کر رہے تھے۔ جو بات کر رہے تھے اس ہر جملے میں یہ بار بار ہم نے دیکھا، پیپر رکھا ہوا تھا، ہم نے دیکھا کہ اس سے دیکھ دیکھ کے گفتگو کر رہے تھے، یہاں تک کہ آپ کا چہرہ بالکل لال ہو رہا تھا، چہرہ سرخ، اور اس کے ساتھ ساتھ جس انداز سے اس کی حالت کو چھپانے کے لیے عام طور پر اتنا میک اپ نہیں کیا جاتا، ہلکی سی ایک پفنگ کی جاتی ہے، جو بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ میک اپ روم میں ہی جو صداقت علی عباسی یا جو بھی گیسٹ آتا ہے اس کو بلا کر ہلکی سی پفنگ، کئی بار ایسا ہوتا ہے اس پفنگ کی ضرورت نہیں پڑتی، پھر بھی کرنے کے لیے اگر وہ گیسٹ
آ جاتا ہے اسٹوڈیو کے اندر تو اس کو بھی ہلکا سا وہ میک اپ آرٹسٹ کو وہیں بلا لیتے ہیں، لیکن اتنا دلہن کی طرح تیار کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اس لیے کہ کچھ داغ چھپائے جا سکیں چہرے سے. داغ تو اچھے ہوتے ہیں، پھر کیوں چھپائے جا رہے ہیں؟ بہرحال اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ اس انٹرویو کے دوران لوگ یہ بات کر رہے ہیں نا کہ دو الگ الگ ٹائز پہنی ہوئی ہیں. یہ تو انہوں نے پہلے ہی بتا دیا تھا نا کہ میں اس حصے کی طرف بڑھ رہا ہوں، تو یہ الگ ایک ہی موقع تھا صداقت علی عباسی کا انٹرویو. باقی اس انٹرویو میں ہے کیا، 3 دفعہ کٹ ہیں. 3 دفعہ کٹ کا مطلب ہے کہ اس انٹرویو کو روکا گیا، اور اس کے بعد ایک ایسے کٹ جن سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ سوالات کس جانب جا رہے تھے اور اس کے بعد سوالات نے کون سا رخ اختیار کیا. اس کے علاوہ اس انٹرویو میں کچھ اور باتیں جو میڈیا کے لوگ جو اس بات کو سمجھتے ہیں، جس انداز سے سوالات پڑھ کر اور سوالات پھر مارک کر دیے، یہ ہو گیا. بالکل. اس انٹرویو کے بعد سوشل میڈیا صارفین نے خوب پوسٹ مارٹم کیا اس انٹرویو کا، اور کہا کہ صداقت عباسی کے چہرے پر تشدد کے نشانات بڑے واضح ہیں، جسے میک اپ سے چھپانے کی کوشش کی گئی لیکن چھپ نہیں سکے. اسد طور صاحب نے کہا کہ صداقت عباسی کے چہرے پر نشانات واضح طور پر دیکھے جا سکتے ہیں، وہ ٹیبل سے پڑھ کر بات کر رہے ہیں. اس کے علاوہ علی عثمان صاحب نے لکھا کہ پورے انٹرویو میں صداقت عباسی بار بار نیچے پڑے کاغذ کو دیکھ کر کچھ پڑھتے رہے، شاید اپنے لیے کچھ اہم پوائنٹس لکھے ہوئے ہیں کہیں بھول نہ جائیں. عارف حمید بھٹی صاحب نے کہا کہ جدوجہد کے بعد بالآخر صداقت عباسی کا انٹرویو نشر ہو گیا. سمجھ سے بالا ہے کہ اتنی انسرشن کیوں لگانا پڑی. اور صداقت جو عادل عباسی صاحب ہیں انہوں نے لکھا کہ صداقت عباسی کا پروگرام کے دوران 20 دفعہ نیچے مڑنا اور چہرے کے داغ اس انٹرویو کے پلانٹڈ اور فیک ہونے کا ثبوت دیتا ہے. اور باقی دیگر سوشل میڈیا صارفین نے بھی تبصرہ کیا ہے کہ صداقت عباسی صاحب کا جو چہرہ ہے اس پر تشدد کے نشانات واضح نظر آ رہے ہیں، جسے میک اپ کے ذریعے چھپانے کی کوشش کی گئی ہے. اتنا میک اپ اور چہرہ باقاعدہ سرخ، اتنا مسخرہ لگا دیا گیا صداقت بھائی کو جس انداز سے. اور اس کے بعد پھر اینکر کا جو رویہ، ہر سوال کے بعد آپ یہ بتائیں کہ یہ عمران خان نے کیا، یہ عمران خان نے آپ کو ہدایت دی. اس کا مطلب اس اینکر صاحب کے پاس اپنے سوالات نہیں تھے، سوالات کہیں اور سے آئے تھے، اور وہ سوالات کر رہے تھے کہ جی یہ بتائیں کہ پھر واپس آتے ہیں 7 مئی کو. عمران خان تھے نا، وہ عمران خان ہی بتا رہے تھے. تو پھر بار بار ان کو اس اصرار پر کہنا پڑا کہ عمران خان نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ یہ اس جگہ پر جانا ہے اور یہ کرنا ہے. اسی صداقت عباسی کا ایک وائرل کلپ ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے صداقت علی عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے ہدایات دی ہیں کہ احتجاج کریں، پرامن کریں، کوئی توڑ پھوڑ نہیں کرنی. یہ صداقت علی عباسی کا کلپ ہے وائرل. اس کے علاوہ ان کا ایک ٹویٹ ہے، وہ بھی یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں چلے گا کہ آپ کسی کو دباؤ کے تحت، پریشر کے تحت پارٹی چھڑوائیں، یہ نہیں چلے گا. اس کے بعد وہ یہ کہہ رہے ہیں انٹرویو میں کہ جو میں گلگت بلتستان چلا گیا، اس کے بعد پھر میں چھپ گیا، مجھ سے یہ نہیں ہوگا. اور انہوں نے یہ بھی کہا آخر میں کہ اس انٹرویو کا بوجھ، اس 9 مئی کا بوجھ میں نہیں اپنے کندھوں پر اٹھا سکتا، اور ان کو ڈر بھی ہے عدالتوں کا، کیسز کا، FIR کا. اس دوران اینکر کو ایک کال بھی آتی ہے، وہ اس کی بیل سنی جا سکتی ہے انٹرویو کے دوران ہی. اس کے بعد پھر وہ سوالات کی جانب اس سوال کے اوپر آتے ہیں. اس بار جو محور تھا، جو مسکن تھا اس انٹرویو کا، وہ بشرا بی بی تھی. بشرا بی بی کو صداقت عباسی صاحب نے کہا کہ 7 مئی کو پلاننگ کی گئی، اور بشرا بی بی صاحبہ نے جو ہے یہ ایڈوائز دی تھی کہ 9 مئی کو ہم نے اس طرح کے جو ہے نا وہ حملے کرنے. انہوں نے یہ حملے کا تو لفظ بھی میرا خیال ہے نہیں استعمال کیا ہوگا. انہوں نے کہا کہ احتجاج کرنا ہے، اور جو کہ ظاہر ہے سب یہ کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی کو جو ہوا قابل مذمت ہے، قابل نفرت ہے. اس کے جو بھی کردار ہیں سامنے آنے چاہیے، ایک صاف شفاف تحقیقات ہونی چاہیے. لیکن اس کا دوسرا رخ یہ ہے کہ جو بے گناہ ہیں، جو معصوم ہیں، ان کی ضمانت ہونی چاہیے، ان کو جیلوں سے رہا ہونا چاہیے. جو بے قصور ہیں ان کو باہر آنا چاہیے جیلوں سے. یہ تو ایک فیکٹ ہے نا، سب کہتے ہیں. اس کے علاوہ 3 رہنما، 3 الگ الگ بیانات، اور تینوں بیانات میں تضاد ہے، وہ واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے. اس کی شروعات محمود مولوی صاحب سے ہوتی ہے. محمود مولوی صاحب وہ پہلے رہنما تھے جنہوں نے پریس کانفرنس کر کے پاکستان تحریک انصاف کو 9 مئی حملوں کے بعد خیر باد کہا تھا. اور اس پریس کانفرنس کے بعد سب نے یہ گمان
کیا کہ اب علی زیدی بھی جائیں گے, اب عمران اسماعیل بھی جائیں گے, اور اس کے بعد وہ چلے گئے. اور باقی پاکستان تحریک انصاف کے وہ رہنما جن کے بارے میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ یہ پارٹی کو چھوڑیں گے, اور انہوں نے بھی پارٹی چھوڑی. ایک اور کس طرح چھوڑی وہ بھی ہمارے سامنے. پہلے پریس کانفرنس ہوتی تھی, اب انٹرویو لیا جاتا ہے. دیکھیں ڈیجیٹل زمانہ ہے, اور کل کو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی پوڈ کاسٹ میں آپ بیٹھی ہوں اور آپ کے ساتھ انٹرویو والا آئے کہ بھائی میں انٹرویو دینا چاہتا ہوں, تو آپ کہیں ہاں دے دیں, اور سوالات آپ اپنے پوچھیں گی کیونکہ آپ آزاد صحافی ہیں, تو یہ بھی ہو سکتا ہے. بہرحال 3 رہنما 3 الگ بیانات. محمود مولوی صاحب نے کہا کہ ایوان صدر میں پلاننگ ہوئی, ایوان صدر میں عارف علوی صاحب کی صدارت کے تحت پلاننگ ہوئی. اور دوسرا عثمان ڈار صاحب یہ کہتے ہیں کہ زمان پارک میں عمران خان صاحب نے خود پلاننگ کی, یہ دوسرا. اور تیسرا جو صداقت عباسی لائے, انہوں نے کہا کہ یہ تو بشرا بی بی نے زوم میٹنگ پر پلاننگ کر کے بتایا کہ یہ سب کچھ ایسے ایسے کرنا ہے. اور صداقت عباسی اپنے اس انٹرویو میں یہ کہتے ہیں کہ اصل لڑائی تو ہماری ان سے ہے نا, تو وہاں جانا ہے اور یہ پیغام دینا ہے. عمران خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ ان کو پریشرائز کر کے ہم اپنے جو اقتدار ہے اس کو واپس لانا ہے. صداقت علی یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ میٹنگ ہوئی کہاں تھی. یہ لوگ دیکھیں, یہ تو جب آپ کے بیانات میں تضاد ہوتا ہے نا, تو اس کا فائدہ آپ جس پر الزام لگا رہے ہوتے ہیں اس کو پہنچتا ہے. اس کا مطلب کہ آپ کا جو موقف ہے وہ واضح نہیں ہے, آپ بوکھلائے ہوئے ہیں, آپ سے جو بلوایا جاتا ہے آپ وہ بول رہے ہیں. اور اس کے بعد پھر پوری پاکستانی قوم نے دیکھا, اور اس انٹرویو کا باقاعدہ پورا ڈراپ سین ہو چکا ہے. اور اس بار تو بشرا بی بی کو بھی شامل کیا گیا ہے. اس کا مقصد یہ مطلب یہ ہے نا کہ اب ان پہ بھی پھر ایف آئی آر ہوگی. دیکھیں بشرا بی بی, کیونکہ عمران خان صاحب جیل کے اندر ہیں اور ان سے جو سلوک کیا جا رہا ہے, وہ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے پنجرے نما کمرے میں بند کیا گیا ہے. بشرا بی بی کے خلاف اب ہاتھ ڈالا جائے گا اور بشرا بی بی کو بھی گرفتار کیا جائے گا. یہ مبصرین کہہ رہے ہیں کہ اب کی بار خان صاحب کے آگے جو ہدف ہے وہ بشرا بی بی ہیں. اور یہ جاوید چودھری صاحب بتا چکے ہیں کہ کس انداز سے بشرا بی بی کو پریشرائز کر کے وعدہ معاف گواہ بنانے کی کوشش کی جائے گی. یہ جاوید چودھری صاحب نے بتایا. بہرحال دیکھتے ہیں کہ بشرا بی بی کی وفا کا جو امتحان ہے وہ اس میں کامیاب ہوتی ہے نہیں, لیکن اس انٹرویو کا ڈراپ سین ہو گیا ہے. 3 4 5 جگہوں پر جو کٹ آئے, اس کے بعد پھر جو سوالات وہ لکھے ہیں وہ مارک کرنے کے, یہ میں نے پوچھ لیا, اب اس پہ آتے ہیں. پھر دوبارہ 9 مئی پھر عمران خان تو ان دنوں جیل میں تھے, اور وہ کیسے پلان کر رہے تھے اس دن 9 مئی کو جب وہ گرفتار ہوئے, کیسے پلان کر رہے تھے کہ یہ میں نے کرنا ہے. خیر ویسے بھی اب اس طرح کے انٹرویوز اور پریس کانفرنسز کی حقیقت تو عوام بھی اب جانتی ہے. بالکل صحیح. ناظرین, گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. عبدالستار ہمارے ساتھ تھے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.